لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مسلمان ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور نفاق سے آزاد ہے. ایک مرتبہ مل کر آواز بلند شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، اور جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو نہ صرف دنیا میں بلکہ جب وہ دنیا سے پردہ کرتا ہے اور عالم برزخ میں جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو پیارے بھائیوں قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر میں عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کی قبر کو سلامت رکھتا ہے. صحابہ کرام علیہ الرضوان نے حضور علیہ السلام سے محبت فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے صحابہ کرام علیہ الرضوان کے وصال فرمانے کے بعد بھی ان کے جسموں کو قبروں میں سلامت رکھا، اور بالکل ان کا کفن بھی سلامت رکھا اللہ تعالیٰ نے. 2 صحابہ کرام ہیں، حضرت حذیفہ اور ایک صحابی رسول، ان دونوں کے مزارات جو ہے وہ بازو بازو ہیں، اور کہاں پر ہیں؟ دریائے دجلہ کے پاس، عراق میں دریائے دجلہ کے قریب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اور غالباً عبداللہ بن زبیر 2 صحابہ ہیں، ان کی مزار وہاں پر ہے. تو اس وقت کے جو وہاں کے بادشاہ تھے شاہ فیصل جو ہے وہ بادشاہ ہیں، اور وہاں پر جو ندی ہے دریائے دجلہ، وہ دریائے دجلہ میں پانی زیادہ ہو گیا تو وہ پانی جو ہے وہ قبروں میں بھی آ رہا ہے، قبروں کے اندر بھی پانی آ رہا ہے. تو پیارے بھائیوں جب وہ قبروں میں پانی آنے لگا اور قبریں جو ہے وہ گیلی ہونے لگی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فیصل کے وہ آپ نے تشریف لائے اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حذیفہ ہوں، اور میرے ساتھ اور ایک صحابی ہے، ہم دونوں کی قبریں دریائے دجلہ کے پاس ہیں اور ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اور جو دوسرے صحابی ہیں ان کی قبر بالکل گیلی ہو گئی، تو لہذا تم یہ کام کرو کہ ہماری یہاں سے قبروں کو کھود کر ہمارے جسموں کو نکال کر دوسرے محفوظ مقام پر اس کو منتقل کرو، وہاں تدفین عمل پہ لاؤ. تو پیارے بھائیوں شاہ فیصل جو ہے وہ اس وقت جو ہے ملکی حالات ہوتے ہیں بہت زیادہ خراب تھے تو وہ اس میں مصروف تھے، ان کو یاد نہیں رہا. دوسری رات پھر جب یہ سوئے تو پھر حضرت حذیفہ خواب میں تشریف لائے اور وہی ارشاد فرمایا جو آپ نے پہلی رات میں ارشاد فرمایا. پھر وہ صبح کے پھر بھول گئے، اپنے ملکی کاموں میں مصروف ہو گئے، تو 30 دن بھی آپ تشریف لائے اور پھر ان سے فرمایا، لیکن وہ بھولتے جا رہے ہیں. پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس وقت کے عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور وہ مفتی اعظم سے فرمایا کہ میں مسلسل 2-3 راتوں سے شاہ فیصل کے خواب میں آ کر اس کو میں بتا رہا ہوں لیکن وہ توجہ نہیں دے رہا ہے، لہذا تم جاؤ اور وہاں پر بادشاہ کے پاس جا کر، شاہ فیصل کے پاس جا کر تم یہ بات کہو اور یہ بھی کہو کہ 2 رات 3 رات سے ملنے والے خواب میں بھی آ رہا ہوں، یہ بات نہیں کہنا۔ چنانچہ مفتی اعظم عراق جب یہ خواب دیکھے تو بیدار ہوئے تو سیدھے وہ شاہ فیصل کے پاس آئے اور شاہ فیصل کے پاس آنے کے بعد اس کو اپنا خواب بیان کیا تو شاہ فیصل نے کہا کہ ہاں مجھے بھی 2-3 راتوں سے یہ خواب نظر آ رہا تھا لیکن ملکی حالات کی وجہ سے میں بھول جا رہا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب میں سیدھے جاؤں گا اور جا کر ان کی قبروں پر دیکھوں گا کہ کیا وہاں کے حالات ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ وہاں سے جسموں کو منتقل کیا جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دوسرے صحابی ان کی قبروں کے پاس شاہ فیصل آئے اور آ کر دیکھا کہ واقعی قبریں جو ہے بالکل پانی قریب سے جا رہا ہے اور نیچے بھی جو ہے پانی جانے کے چانسز نظر آ رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، شاہ فیصل نے حکم جاری کیا کہ یہ جو ہے یہاں سے 2 صحابہ کرام علیہ رضوان کے قبریں جو ہیں وہ کھولی جائیں گی اور اس کے بعد دونوں کے جسموں کو نکالا جائے گا اور نکالنے کے بعد دوسرے محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے گا۔ جب یہ اعلان ہوا بادشاہ کی طرف سے، شاہ فیصل کی طرف سے، تو پورے عرب شریف میں یہ بات پھیل گئی۔ 1933 کی بات ہے، 1933 پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی اور حج کا موسم ہے، یہ حج کے دن ہے، تو حاجیوں کو بھی بات معلوم ہوگی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو حاجیوں نے شاہ فیصل کے پاس جا کر کہا کہ اے شاہ فیصل کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں ہم اس کا دجا کرنا چاہتے ہیں، ابھی تو ہم حج میں ہیں، ہم حج چھوڑ کر آپ جو تاریخیں بتا رہے ہیں وہ تاریخوں میں تو آ نہیں سکیں گے، لہذا یہ جو عظیم الشان کام ہو رہا ہے اس کو حج کے بعد کریے تاکہ ہم بھی حج کر کے فارغ ہو کر ہم بھی آئیں اور وہ نظارہ دیکھیں، وہ صحابہ کا منظر دیکھیں، کیسے قبروں سے نکالا جائے گا، ان کے جسم کیسے محفوظ ہوتے ہیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو شاہ فیصل نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام حج کے بعد کیا جائے گا۔ چنانچہ پیارے بھائیوں، اب دوسرا اعلان ہو گیا حج کے بعد فلاں تاریخوں میں یہ کام کیا جائے گا۔ چنانچہ جیسے اعلان ہو گیا تو سبحان اللہ حجاج کرام بھی خوش ہو گئے کہ چلو الحمدللہ ہم بھی جا کر کے وہ نظارہ دیکھیں گے۔ چنانچہ وقت مقررہ پر تمام لوگ جمع ہو گئے، ہر علاقے کے لوگ جمع ہو گئے کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، 1350 سال پہلے، تقریباً 1350 سال پہلے جو لوگ قبروں میں مدفون ہوئے، جن کی تدفین عمل میں آئی، اور آج 1350 سال کے بعد ان کے جسم قبر میں کیسے ہوں گے، یہ خواب میں آ کر بتائے ہیں، اب یہ منظر ہم نے دیکھنا ہے۔ چنانچہ پیارے بھائیوں، ہزاروں نے لاکھوں کا مجمع جمع ہو گیا عراق میں دجلہ کے کنارے پر۔ اب وہاں پر کھدائی کا کام شروع ہوا، کھدائی کا کام حکومت کی جانب سے شروع ہوا اور کھدائی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جب کھدائی ہونے لگی، کھدائی ہوئی تو وہاں پر سبحان اللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مبارک قدم نظر آنے لگے۔ اب بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے قدر کے احترام کے ساتھ کھودنے والوں نے بڑے ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑی عقیدت کے ساتھ کہ عاشقان رسول ہیں، صحابہ کرام ہیں، تو بڑا ادب کا مظاہرہ کر کے بڑی تعظیم کے ساتھ وہاں سے جو ہے ان کے پورے جسم سے مٹی وغیرہ جو تھی قریب میں اس کو ہٹایا، اور جب دیکھا تو سر مبارک، سارا جسم مبارک اور سارا کفن مبارک ویسا ہی ہے جیسے جس وقت پر تدفین عمل میں لائی گئی، اس کے اندر ذری بھی خروج نہیں ہے، سارا جسم سلامت ہے۔ تو پیارے بھائیوں، کرین کے ذریعے جو ان کو مقدس وہ جو صحابہ کے لاشیں مبارکہ تھی ان کو اٹھایا گیا
اور اس کے بعد پھر وہاں سے ہٹا کر ایک دوسرے مقام پر جہاں پر پانی نہیں آتا، جہاں پر گیلا پن نہیں ہوتا، ایسے محفوظ مقام پر دوبارہ قبریں کھودی گئی نئے مقام پر، اور وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اجسام کو وہاں پر لا کر ان کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ تو یہ نظارہ غیر مسلموں نے بھی دیکھا، غیر مسلموں نے بھی یہ دیکھا، اور یہ دیکھ کر وہ لوگ اسلام قبول کر لیے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے تو ان جسموں کو جب مسلمانوں نے دیکھا تو مسلمانوں کے ایمان اور تازہ ہو گئے۔ کیوں نہ ہو پیارے بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ صحابی رسول کہلاتے ہیں۔ اور جتنے صحابہ ہیں تمام صحابہ کرام علیہ رضوان قطعی جنتی ہیں، اور جتنے قطب، ابدال، اوتاد، جتنے ولایت کے درجے ہیں، یہ سارے درجوں کے بعد صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے کیسے اپنی قبر میں آرام فرما ہے، اور کیسے جو ہے وہ خواب میں آ کر لوگوں کو جو ہے بتاتے ہیں، پھر ان سے کیسی خدمت لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم بھائیوں، یہ ایک نہیں بلکہ ایسے اور بہت سارے واقعات خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ خواب میں تشریف لائے، خود آقا پاک میں تشریف لائے، اور دو چہرے بتائے آقا علیہ السلام نے، فرمایا کہ یہ کیری جیسی آنکھوں والے یہ دو ملعونوں سے میری حفاظت کرو۔ یہ کس کے خواب میں سرکار تشریف لائے؟ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ گرامی ہوتے ہیں، ان کے خواب میں تشریف لائے اور وہ چہرے بتائے۔ ان بچوں کو فون کی بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، درشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، رسول کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لا کر دو چہرے بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان کیری جیسی آنکھوں والوں کے شر سے، ان سے ہماری حفاظت کرو، ان سے ہماری حفاظت کرو، فرمایا اپنے سامنے خواب میں آ کر۔ تو پیارے بھائیوں، حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خواب سے بیدار ہوئے، وضو فرمایا، 2 رکعت تہجد پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ لیٹ گئے، کیا ہے سمجھ نہیں آئی کیا معاملہ ہے، پھر لیٹ گئے۔ تو پھر آپ علیہ السلام دوبارہ خواب میں تشریف لے آئے اور پھر فرمایا کہ ان دونوں کیری والی آنکھوں والوں کے سے ہماری حفاظت کرو۔ تو پھر آپ پھر بیدار ہو گئے، وضو فرمایا، 2 رکعت نماز تہجد ادا فرمائی، اب سوچنے لگے کہ کیا معاملہ ہے، کہ کون لوگ ہیں، سرکار خواب میں تشریف لا رہے ہیں، میں کس کو پکڑوں، کس کو کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیٹ گئے۔ پھر آنکھ لگ گئی، پھر آقا کی آمد ہوئی خواب میں، آقا نے پھر فرمایا کہ ان دونوں سے ہماری حفاظت کرو۔ تو آپ بے چین ہو گئے، لیکن یقیناً مدینے میں کچھ ہوا ہے، مدینے میں کچھ ہوا ہے۔ تو اپنے ایک خاص آدمی کو آپ نے بلایا اور بلا کر اپنے دونوں 3 خواب بیان کی، مجھے مسلسل 3 خواب آ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لا کر مجھے 2 چہرے بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان سے ہماری حفاظت کرو۔ چنانچہ وہ ان کا جو خاص خادم تھا، اس نے کہا کہ حضور اسی وقت ہم کو مدینے جانا ہوگا، مدینے جانا ہوگا، یقیناً مدینے میں کچھ ہوا ہے، مدینے میں کچھ ہوا ہے، وہاں جانا چاہیے، تو راتوں رات چلنا چاہیے۔ چنانچہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات مصر سے نکل کر مدینے کا قصد کیا، 16 دن مسلسل دن رات سفر کرتے کرتے مدینے پہنچے۔ جیسے مدینے پہنچے، ان کے خادم خاص نے اعلان کرا دیا مجمع میں مدینے کے اندر کہ اے اہل مدینہ، مصر سے بادشاہ نور الدین زنگی حضور کی حاضری کے لیے آئے ہیں، آپ سب سے ملاقات کریں گے، آپ سب آئیے اور حضرت سے ملاقات کیجیے۔ بادشاہ سلامت آئے ہیں، اور بادشاہ سلامت اپنے ساتھ خزانے لے کر آئے ہیں، بڑے بڑے بہت زیادہ مال دولت خزانے اہل مدینہ میں تقسیم کریں گے، کہ اہل مدینے کے رہنے والے ہیں، اہل مدینہ میں تقسیم کریں گے۔
चुनाचे प्यारे भाइयों, नूरुद्दीन संगी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और उसके बाद मजमा आने लगा, लैल लग गई, लोग आ रहे हैं। हजरत नूरुद्दीन संगी रहमतुल्लाह अलैह जो आता उसको गौर से देखते और उसको कुछ इनायत फरमा देते, वो आगे चले जाता। फिर दूसरा आता, उसको गौर से देखते। एक ख्वाब में आका इस्लाम ने जिनको बताया था उसको चेक किया जा रहा है, चेक कर रहे हैं कौन है, एक एक आते जा रहा, गौर से देख रहे हैं, फिर उसको कुछ तोहफा दे रहे, आगे बढ़ा रहे हैं। आते गए लोग, आते गए यहाँ तक के सारा मजमा खत्म हो गया, मजमा पूरा खत्म हो गया। अब मस्जिद कोई आने वाला नहीं, तो बादशाह ने फिर ऐलान किया, क्या कोई बाकी तो नहीं रह गए? लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, बाकी तो कोई नहीं है, सब आ गए हैं, कोई नहीं है। तो लेकिन कोई और है, 2 बंदे और कोई बाकी रह गए मेरे ख्याल से, और होना चाहिए। तो लेकिन हाँ 2 बंदे हैं, लेकिन वो लोग तो मालदार है और वो लोग इबादत में मसरूफ रहते हैं। वो तो जो अहले मदीना में बहुत सारा राशन और माल तकसीम करते रहते हैं और तहज्जुद पढ़ते हैं और फिर जो है अपनी छोटा सा उन्होंने घर बनाया करीब में, वहां जाके रह जाते हैं, वो बाहर ही नहीं निकलते, वो अभी आएंगे नहीं यहाँ। तो बादशाह सलामत देगा कि अच्छा ठीक है, उनको हमारे पास पेश करो, बुलाओ उनको। चुनाचे उन दोनों को बुलाया गया, वो दोनों आए। आने के बादशाह ने जैसे उनको देखा, एक ही नजर में पहचान ली, यही मलून है, ये 2 वही मलून है। लेकिन अब इनको पकड़ा कैसे जाए, ये क्या कर रहे हैं आप, किस वजह से आपने ये फरमाया है कि इनसे हमारी हिफाजत करो? तो कहा कि तुम लोग कहां से आए हो? उन लोगों ने कहा हम हज पर आए हैं, हम यूरोप के हैं, हज पर आए, हज कर लिया, अब मदीने में आए हैं और मदीने शरीफ की जियारत कर रहे हैं और यहाँ चंद दिन से हैं और रोजे रखते हैं, हम लोग रोजाना सदमा खैरात करते हैं और जो है हम कुरान की तिलावत करते हैं। तो बादशाह ने कहा अच्छा तुम लोग यही ठहरो, उनको उनका पहरा लगा दिया और खुद उनके घर की तरफ तशरीफ ले गए और घर जाकर उनके कमरे की तलाशी ली कि इस कमरे में क्या है। तो एक तरफ देखा तो राशन पड़ा हुआ है, जिसको रोजाना लोग क्या अहले मदीना में तकसीम करते हैं, एक तरफ राशन है, एक तरफ मुसल्ला है, कुरान शरीफ रखा हुआ है और वो जिक्र अस्कार करते बीच वगैरह वो रखे हुए हैं। तो ऐसा मंजर है कि ये अल्लाह वाले लोग हैं और हमेशा जिक्रुल्लाह में रहते हैं और गरीबों में तकसीम करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे अनाज पड़ा हुआ है। अब बादशाह हैरान कि क्या वजह है, क्या मामला है आखिर इसका, कि किस वजह से सरकार ने फरमाया और मुझे सुराग नहीं मिल रहा क्या मामला है। तो अचानक बादशाह की नजर जमीन पर गई तो देखा कि वहां पर एक कपड़ा बिछा हुआ है, बेडशीट कपड़ा वहां बिछा हुआ है। वो आप उसको उठाया, जैसे उठाया, उठाने के साथ ही वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ है। तो आपने देखा ये पत्थर, ये क्या मामला है, पत्थर उठाया गया, जैसे पत्थर उठाया तो वहां एक सुरंग नजर आया, सुरंग नजर आया। तो प्यारे भाइयों बादशाह हैरान हो गए, ये सुरंग किसने बोला गया? तो फौरन जो है बादशाह सलामत उनसे फरमाया उनको लेके आओ, सिपाहियों से कहा उन दोनों को लेकर आओ। चुनाचे दोनों को लाया गया और बताकर पूछा गया कि ये सुरंग किस लिए तुम खोज रहे हो, क्या मामला है, कौन है तुम लोग, अब बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो ऐसे कुछ नहीं हुई है सब। फिर जो है वो टालना चाहा तो फौरन बादशाह ने तलवार निकाली, सच बताओ वरना गर्दन मार दी जाएगी। तो कहा कि ठीक है, असल में हम लोग ईसाई हैं। उन लोगों ने जवाब दिया असल में हम लोग ईसाई हैं और ईसाई बादशाह ने हमको भेजा है और बहुत ज्यादा माल दिया है और बहुत ज्यादा माल देकर के हमको भेजा है और हम जो है यहाँ इस मकसद से आए हैं कि यहाँ से हम अपने इस घर से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर तक हम सुरंग खोदे और हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को यहाँ से लेकर हम यूरोप जाना चाहते थे। लेकिन 1-2 दिन में काम हो जाने वाला था, 1-2 दिन में ये काम हो जाने वाला था, लेकिन अफसोस कि तुम आ गए।
تو بادشاہ سلامت غیظ و غضب میں آ گئے، کہا کہ تم لوگ عیسائی ہو اور عیسائی بادشاہ کے حکم پر مدینے آئے اور آپ رسول کریم علیہ السلام کے جسم مبارک کو لے جانا چاہتے ہو، توہین کرنا چاہتے ہو، تو جلال میں آئے، تلوار نکالی، اسی مقام پر دونوں کے سر قلم کر دیے اور اس کے بعد سیدھے مسجد نبی شریف آئے اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا اور رونے لگے اور رو رو کر اللہ کے رسول کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ اتنا بڑا کام تو نے میرے ذریعے لیا، یہ کوئی بھی کر سکتا تھا نہیں تھا، لیکن یہ کام، یہ ذمہ داری، یہ خدمت، حضور کی یہ خدمت، اے اللہ تو نے مجھ سے لی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے حضور اسلام کے روضہ انور کے اطراف چاروں طرف سے بہت زیادہ کھدوائی کرائی، بہت زیادہ کھدوا کر سیسا اور دیگر دھات اس میں ڈال کر اس کو بند کر دیا چاروں طرف سے کہ اب قیامت تک، صبح قیامت تک اب کوئی شخص سرنگ بنا کر یا کوئی زاویے سے حضور کے روضے تک نہیں پہنچ سکتا، اس کو محفوظ کر دیا۔ پیارے محترم بھائیوں، رسول کریم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما کر 1450 سال ہو رہے ہیں اور یہ واقعہ تقریباً آج سے 400 سال پہلے کا ہے، تقریباً 400-500 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے جو کتابوں میں درج ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، ارے عیسائیوں کو بھی معلوم ہے، عیسائیوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، ان کا لاش، ان کا جسم مبارک، آقا علیہ السلام کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر میں سلامت ہے، اس کو وہاں سے نکالنا ہے، نکال کر یورپ لے کے جانا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ وہ جسم سلامت ہے، لیکن وہابیوں نے، دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، بدعقیدوں نے کتابوں میں لکھا۔ اور مسلمانوں کو مدرسوں کے اندر یہ تعلیم دی جا رہی ہے، جو بدعقیدوں کے مدرسے ہیں ان بدعقیدوں کے مدرسوں میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام مر کر مٹی ہو چکے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جبکہ سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اسی لیے میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم علم سے چھپ جانے والی۔ تو میرے آقا علیہ السلام تو اپنی قبر انور میں زندہ ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ نہ صرف سنیوں کا ہے بلکہ یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدے سے چلا رہا ہے جو آج ہم سنیوں کو ملا ہے، اور جو صحابہ کے عقیدے پر ہوگا وہی نجات پانے والا ہوگا، اور جو صحابہ کے عقیدے سے ہٹ کر ہوگا وہ جہنم میں جانے والا ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، وہ صحابہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کے مثل ہے، جو ان کی اتباع کرے گا وہ راہ راست پہ رہے گا، کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کے نام پر، حضور کے نام پر، حضور کی محبت میں جو شہید ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قبروں میں زندہ رکھتا ہے، وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، قرآن شریف سے ثابت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مرے، مردہ نہ کہو، وہ رزق دیے جاتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے، جس کو جو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ محبت کرتے ہیں،
رسول کی محبت میں، آل رسول کی محبت میں جو مرتے ہیں، فرمایا گیا کہ جو رسول کو بہت بڑی بات ہے، آل رسول کی محبت میں، حدیث پاک سنا رہا ہوں، آل رسول کی محبت میں جو مرا وہ شہید کی موت مرا. یہ مقام ہے آل رسول کا. رسول کی آل کا یہ مقام ہے کہ ان کی محبت میں جو مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا کرواتا ہے. شہادت بھی الگ الگ قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے شہادت حقیقی، یعنی تلوار سے جو مرتے ہیں وہ شہادت حقیقی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے شہادت فقہی، فقی فقہ کے اندر ان کو شہید کہا جاتا ہے. تو یہ ایسا کوئی جو کافر سے لڑائی میں مارے لے گئے، بلکہ ایسی موت ہوئی ہے عشق رسول میں ڈوب کر مر گئے، عشق آل رسول میں مرے، تو یہ شہید فقی کہلاتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو شخص محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو دنیا اور آخرت میں نوازتا ہے. اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں ذلیل کرتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کی خبر اللہ نے پہلے ہی دے دی تھی. اے محبوب، آپ کے نواسے کو کربلا میں آپ کی امت شہید کر دے گی. جبریل امین نے آپ کی خبر دے دی پہلے. رسول کریم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ محبوب، زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو بھی ان کی قوم نے شہید کیا تھا. تو فرمایا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے محبوب، زکریا علیہ السلام ان کو شہید کرنے کے عوض میں نے 70,000 لوگوں کو مارا تھا، اور تمہارے نواسے حسین، ان کو شہید کرنے والوں کو میں دگنوں کو ماروں گا، دگنوں کو قتل کیا جائے گا. 1,40,000 لوگ مارے جائیں گے. تو میدان کربلا ہوئی، معرکہ کربلا ہوئی. کربلا میں یزید، جو یزیدی فوج تھی، 22,000 فوج تھی. امام حسین کی طرف 72 روپوں سے قدسیہ تھی، ادھر 22,000 کا لشکر ہے. جیسے امام حسین شہید ہوئے، شہادت کے بعد ایک شخص بیٹھا تخت پر جس کا نام مختار تھا، اس نے 60,000 لوگوں کو مارا. کتنے؟ 60,000 چن چن کے. جتنے یزید کی فوج میں تھے، جو کربلا گئے تھے، سب کو نکال کر 60,000 لوگوں کو مارا. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا جو وعدہ تھا کہ 1,40,000 کو اللہ تعالیٰ مارے گا. تو پیارے بھائیوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے مختار سبقی کے بعد جملہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر، جو وہاں پہ شہید ہونے والے کو 22,000 تھے، لیکن جو اس پر راضی تھے کہ جو کچھ کربلا میں ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، جو اس پر راضی تھے نا، اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا. ایک شخص بوڑھا شخص جس کی آنکھیں نہ تھی، تو اس نے کہا کہ کربلا کے بعد میں جو ہے خواب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. رسول کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور سامنے یزیدیوں کے سرداروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 12 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کے گلے کٹے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے. تو مجھے لایا گیا، تو میں دیکھا، رسول کریم اسلام نے میری طرف دیکھ کر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی تھا وہاں پر. تو سرکار نے اس کی طرف دیکھا، تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں تو وہاں پر نہیں تھا. تو سرکار نے فرمایا کہ تو وہاں پر تو نہیں تھا، لیکن حسین کی شہادت پر تو راضی تھا. وہاں نہیں تھا، کربلا میں نہیں تھا، تو جہاں پر بھی تھا، لیکن تو شہادت حسین پر راضی تھا. تو وہ خاموش ہو گیا. تو سرکار علیہ السلام نے وہ خواب بیان کر رہا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ایک سلائی لی، اور وہاں جو خون بہ رہا تھا وہ خون میں اس سلائی پر ڈبایا،
اور اس کی آنکھوں کی طرف لگا دیا. تو جیسے آنکھوں کی طرف لگایا وہ نابینا ہو گیا, اسی وقت اندھا ہو گیا. جب خواب سے بیدار ہوا تو اس کی آنکھیں جا چکی تھی, اندھا ہو چکا تھا. پیارے بھائیوں, جو امام حسین کی شہادت میں دل سے راضی تھے, وہ لوگ کربلا تو نہیں گئے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے, جو کچھ یزید کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. جس کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ یزید صحیح ہے, یزید صحیح کر رہا ہے, حسین نعوذ باللہ معاذ اللہ حسین غلط ہے, یزید صحیح ہے, ایسا جس کے دل میں آیا اللہ کے عذاب نے اس کو آ لیا. دنیا ہی میں وہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد رسول کریم علیہ السلام کو تسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا. خواب میں اس نے دیکھا ایک شخص کو لایا گیا, تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں جو ہے جنگ میں نہیں گیا تھا. تو سرکار نے فرمایا تو جنگ میں تو گیا نہیں تھا, لیکن تو علی پر, حسن پر, حسین پر تو روز لعنت بھیجتا ہے, تو ان پر لعنت بھیجتا ہے. حضرت امام حسن ٹھہرے ہوئے خواب میں, اس نے دیکھا یہ خواب. امام حسن نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ شخص ہم آل رسول پر لعنت بھیجتا ہے, میرے والد گرامی مولا علی پر, مجھ پر اور میرے بھائی حسین پر یہ شخص لعنت بھیجتا ہے روزانہ یا رسول اللہ. تو آپ علیہ السلام اس کو دیکھ کر فرمایا کہ تو علی پر لعنت بھیجتا ہے, میرے نواسوں پر لعنت بھیجتا ہے. وہاں کہ نہیں, جھٹلانے لگا. تو پیارے بھائیوں, رسول کریم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دیکھ کر اس کی طرف جو ہے پھونک دیا. جیسے اس کی طرف آپ علیہ السلام نے پھونک دیا, اپنے لوا پہ دھن پھونک دیا اس کی طرف, اسی وقت اس کا منہ سور کا ہو گیا, اس کا منہ سور کا کر دیا گیا. کہ جو اہل بیت کو نعوذ باللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے تو اس کی دنیا میں یہ سزا ہے کہ دنیا ہی میں اس کا منہ سور کا بنا دیا جاتا ہے, اور آخرت میں اس کی یہ دردناک عذاب ہے. آج خارجی لوگ نعوذ باللہ امام حسین پر تان کرتے ہیں کہ امام حسین کیوں گئے کربلا میں, کیا ضرورت تھی کربلا میں جانے کی, یہ کیوں کرے وہ کیوں کرے, اگر امام حسین پہ نکتہ چینی کرتے ہو. یہی خارجیت ہے جو اہل بیت کی دشمنی دلوں میں بیٹھی ہے, اور وہ بار بار نکلتی ہے دلوں سے, اور پھر یہ لعنت کے مستحق بنتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, یزید تو مر گیا, لیکن یزید کا مشن آج بھی چل رہا ہے. آج بھی اہل بیت اطہار سے دشمنی کرنا, ان کی بے ادبی کرنا, ان کی توہین کرنا, یہ آج بھی چل رہا ہے. اور ایک طرف یہ خارجیت پھیلاتے ہیں, تو ایک طرف مولا علی کا نام لے کر, اہل بیت کا نام لے کر رافضیت پھیلا کر مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں اور صحابہ کے خلاف کر دیتے ہیں. تو یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, یہ بھی غلط, وہ بھی غلط. تو صحیح یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کے مثل ہے, جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا, اور جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا. اور صحابہ کے تعلق سے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو, میرے صحابہ تاروں کے مثل ہے, اگر ایک صحابی کی اتباع کرو گے تو تم راہ راست پر رہو گے, کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو ہم اہل سنت جماعت وہ ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں, اور یہی اسلام ہے, یہی دین ہے کہ رسول کریم سے محبت, آل رسول سے محبت, اصحاب رسول سے محبت, اور تمام اولیاء کرام سے محبت. یہ اسلام, یہ دین, یہ سنیت ہے. اور جب اس سے پھرا, جو اس کے خلاف گیا وہ بداخلہ ہو گیا, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. میرے پیارے بھائیوں, میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت
حوض کوثر پر دونوں ایک ساتھ مجھ سے ملاقات کریں گے. قرآن اور اہل بیت. قرآن کبھی اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا, کبھی جدا نہیں ہوگا. قرآن اہل بیت قیامت کے دن حوض کوثر پر آقا فرماتے ہیں حوض کوثر پر اہل بیت اور قرآن دونوں ایک ساتھ مجھ سے ملاقات کریں گے. تو قرآن نہ بدلا جائے گا, نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہوں گے. کیوں فرمایا؟ کیونکہ اہل بیت تو سورہ قیامت تک رہیں گے نا. صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا, حضور کی زیارت کی, اس کے بعد وہ دنیا سے پردہ فرما گئے, وہی صحابہ ہیں. اب صحابہ کو قیامت تک نہیں رہیں گے. قیامت تک کون رہیں گے؟ امام حسین کی اولاد رہیں گی, امام حسن کی اولاد رہے گی, مولا علی کی اولاد رہے گی, سیدہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اولاد پاک رہے گی. آل رسول سورہ قیامت تک رہیں گے. اسی لیے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نور کے مثل ہے, اس میں سوار ہو جاؤ. تو میرے غوث یہ آل رسول ہے, میرے غریب نواز یہ آل رسول ہے. والحمدللہ ہم غوث اعظم کے طریق پر ہیں, ہم سرکار غریب نواز کے طریق پر ہیں, ہم ان کے چاہنے والے, ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے, اور انہی کی تعلیمات کو عام کرنے والی ہستی کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پیارے اور محترم بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز جب تم آؤ گے تو مسلمان مرنا, مسلمان میرے پاس آنا. تم مسلمان آؤ گے تو میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا, اور اگر تم نے ایمان کو خراب کر لیا, کافر مریں گے, تو میں تمہاری شفاعت نہیں فرماؤں گا. میں تمہاری شفاعت نہیں فرماؤں گا. تو مسلمان کرنا, میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت کبیرہ گناہگاروں کے لیے ہے. کبیرہ گناہ, بڑے بڑے گناہگار جو ہوں گے جنہوں نے حرام کاریاں کی ہیں, حرام کام کیے ہیں, میری شفاعت ان کے لیے. نیکوکار تو نیکیوں کے بدلے میں داخل جنت ہوں گے, لیکن جو گناہگار ہیں, جنہوں نے گناہ کیے ہیں, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری شفاعت کبیرہ گناہگاروں کے لیے ہے. جو بڑے بڑے گناہگار ہیں, جنہوں نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے, تو میں ان کی شفاعت کرواؤں گا. اور اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے ساری امتیں روکی جائیں گی, سب سے پہلے میری امت داخل جنت ہوگی. آقا فرماتے ہیں کہ میری امت سب سے پہلے داخل جنت ہوگی. ہم سے پہلی کی امتیں جن کے ہزار سال عمریں تھی, 800 سال, 900 سال, ہزار سال عمریں تھی, ایک سجدہ 60 سال کا سجدہ ہوتا تھا. آج 60 سال کی ہماری عمریں نہیں, ان کے سجدے ہوتے تھے, لیکن وہ بعد میں جنت میں جا رہے ہیں. پہلے کون جا رہے ہیں؟ حضور کے غلام جا رہے ہیں. حضور کی امتی پہلے صلی اللہ علیہ وسلم, آقا علیہ السلام کی امتی پہلے, بعد میں کون جا رہے ہیں؟ دوسری امتیں, موسیٰ علیہ السلام کی امت, عیسیٰ علیہ السلام کی امت, داؤد علیہ السلام کی امت, ابراہیم علیہ السلام کی امت. جتنی امتیں ہیں, جتنے انبیاء کی امتیں ہیں, بعد میں, پہلے آقا کی امت ہے. یہ مقام امت کو کہاں سے ملا؟ حضور کی امت میں رہنے سے ہی ملا. آقا کی نسبت سے یہ مقام ملا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اگر آقا نہ ہوتے تو دنیا ہوتی, نہ جنت ہوتی, نہ چاند ہوتا, نہ سورج ہوتا, نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتے, کچھ نہ ہوتا. جو کچھ ہے میرے آقا علیہ السلام کی وجہ سے, پر آقا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا جو ہوتا ہے, ایک صحابی آئے آقا سے عرض کی, یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھ سے یقینا محبت کرتے ہو؟ 3 مرتبہ پوچھا, کہا کہ ہاں یا رسول اللہ.
سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، تم سے امتحان لیا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی، آزمایا جائے گا کہ تم میرے محبوب سے محبت کرتے ہو۔ اب اللہ آزمائے گا، غربت آئے گی، آدمی غریب ہو جائے گا۔ غربت بولنے سننے میں اچھی نظر آتی ہے، بولنے میں بڑی اچھی ہے، سننے میں بڑی اچھی ہے، لیکن جب آتی ہے تو ہر ایک برداشت نہیں کر پاتا اس کو۔ کہ آدمی کے پیٹ میں کھانا نہ ہو تو آدمی جب ایسی حالت میں ہو جاتا ہے، پہننے کو لباس نہ ہو، سردی ہو رہی ہے، لباس نہیں ہے، کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ گرمی ہے، چھت نہیں ہے اس کے پاس، بیٹھا ہے روڈ کے کنارے، تڑپ رہا ہے کہ کاش میرا بھی اچھا گھر ہوتا، ایئر کنڈیشنر میں، جیسے ماں باپ لوگ ایئر کنڈیشنر میں بیٹھے ہیں، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اپنے کمرے میں وہ لگا کر ٹھنڈے میں ہوا میں بیٹھ جاتا، لیکن اس کے پاس ہے نہیں۔ تو یہ آزمائش آتی ہے پیارے بھائیوں، ہر قسم کی آزمائش آتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام آپ نے ان سے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تیار ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے گی، اور آزمائش کسی بھی صورت میں آتی ہے، غربت کی صورت میں آتی ہے، مسائل کی صورت میں آتی ہے، پریشانی کی صورت میں آتی ہے، کسی بھی صورت میں آتی ہے۔ تو جو لوگ دین پہ چلنا چاہتے ہیں، دین پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہتے ہیں، کہ بچوں کو ہم پہ نہیں اتنا ڈسٹرب کریں گے لوگ، اگر آپ کو آپ کو بات نہیں ادھر جا کر تو دور بیٹھے ہیں۔ اور بڑے لوگوں سے گزارش ہے کہ چھوٹے بچوں کو سبیر بابا کرائیے کہ بچوں کو جو ہے ادھر کونے میں بٹھائیے، کہ بہت ڈسٹرب کرتے ہیں۔ دوسری پڑھی جو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غربت، تنگدستی ان پر جو ہے اتنی تیزی سے آئے گی کہ جیسے کوئی اوپر سے چیز نیچے کو گرتی ہے، تیزی سے گرتی ہے، اس طرح ان کو آزمائش آئے گی۔ حضرت سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ جو ہے وہ وقت ہے ایک ہجرت کا وقت، ہجرت ہو رہی ہے، اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جو ہے صلح حدیبیہ کا وقت ہے، سرکار صحابہ اور دیگر لوگ جمع ہیں، اور کفار جو ہیں ان سے معاہدہ ہو رہا ہے، صلح حدیبیہ، صلح ہو رہی ہے، کمپرومائز ہو رہا ہے، اس کے درمیان حضور کے درمیان اور مکے کے کافروں کے درمیان۔ سرکار ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اب جو لوگ مکے میں رہ گئے، جو مسلمان مکے میں رہ گئے، کفار قریش ان مسلمانوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ کمپرومائز، یہ جو ہے صلح ہوئی کہ مسلمان اس مرتبہ عمرہ نہ کریں، واپس جائیں، اور پھر مکے کے اندر جو مسلمان موجود ہیں وہ مکہ چھوڑ کے جا نہیں سکتا، اگر مکہ چھوڑ کے چلا گیا اس کو لوٹایا جائے گا، اگر کوئی مکے کو چھوڑ کے بھاگ گیا، مدینے چلے گیا، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوٹا دیں گے، یہ اس کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ لکھائی جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، یہ مکے کے کافروں نے مجھے جیل میں بند کر دیا تھا، میں وہاں سے بھاگ کے آیا ہوں۔ تو جیسے کافروں نے دیکھا کہ ارے ابو بصیر ہماری جیل سے بھاگ کر آ گیا، تو کافروں نے معاہدہ ہو گیا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ابو بصیر دوبارہ ہماری قید میں نہیں آئے گا، معاہدہ نہیں لکھا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام نے رضوان جذبات میں آ گئے کہ ایک مسلمان کافروں کی قید سے نکل کر آیا حضور کی بارگاہ میں، اور کافر کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اس کو ہمارے پاس واپس لایا جائے ورنہ معاہدہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر پاک کا ٹھہر گئے، بولے کہ یا رسول اللہ،
کہ یہ کیسا ہے کہ ہم کیسے ابو بصیر کو واپس کریں گے، ابو بصیر کو تو مدینہ لے جائیں گے، اور یہ کفار کہہ رہے ہیں کہ جب تک واپس نہیں کریں گے معاہدہ نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ، رسول کریم جو بھی کریں گے بہتر ہی کریں گے۔ تو پیارے بھائیوں صحابہ رونے لگے، صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک ہمارا ساتھی کافروں کے قبضے میں دوبارہ جا رہا ہے اور ہم یہاں پر جو ہے ان کی بات کو مجبوری میں مان رہے ہیں۔ سرکار اسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ اللہ کوئی راستہ نکالے گا کہ تم ابو بصیر کو لے کر جاؤ۔ چنانچہ ابو بصیر کو واپس کر دیا گیا اور پھر وہ مکے میں کافروں کے قید میں چلے گئے، اور اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا، معاہدہ طے ہو گیا۔ طے ہونے کے بعد سرکار مدینہ تشریف لے گئے۔ چند دن کے بعد حضرت ابو بصیر جیل توڑ کر پھر بھاگ کر مدینے آ گئے، مدینے آ گئے حضور کی بارگاہ میں۔ تو پیارے بھائیوں پیچھے تو سپاہی بھی آ گئے کافروں کے، دو کافروں کے سپاہی بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے حضور کے پاس آ گئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ابو بصیر جیل توڑ کر بھاگ کر آ گئے ہیں، آپ کا ہمارا معاہدہ ہے کہ جو کوئی مکے کو چھوڑ کر مسلمان اگر مدینے آئے گا آپ واپس کر دیں گے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار کے مبارک آنکھوں میں چشمہ کرم میں آنسو آئے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا گھٹنا زخمی ہے، آپ کے ہاتھوں میں سے یہ خون بہ رہا ہے اور بہت زیادہ آپ تھکے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ ذرا منظر کشی کیجیے، ذرا سوچیے تصور میں کہ ایک مسلمان کافروں کی قید سے نکل کر مدینے آیا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ گھٹنا پھٹا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہے اور رو رہے ہیں، وہ صحابی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بصیر، یقیناً میرا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہے کہ جو کوئی مکے سے مسلمان بھاگ کر اگر مدینے آئے گا تو اس کو لوٹا دیا جائے گا، یہ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہے، وعدہ ہے، لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اپنے غلام سے فرما رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی صورت نکالے گا اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میں تمہیں بلاؤں گا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ایک وقت آئے گا میں تمہیں بلاؤں گا۔ چنانچہ پیارے بھائیوں صحابہ بھی جو بیٹھے تھے وہ بھی ان کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت ابو بصیر ان سپاہیوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور وہ سپاہی ان کو پکڑ کر مکہ لاتے ہیں۔ راستے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے گفتگو کرتے کرتے ان پر حملہ ہو جاتے ہیں، ان پر حملہ کر دیتے ہیں، حملہ کر کے ایک کو مار دیتے ہیں، دوسرا بھاگ جاتا ہے۔ اب ابو بصیر سمجھتے ہیں اگر میں مدینہ گیا تو سرکار مجھے دوبارہ مکہ بھیج دیں گے، اب میں مدینہ نہیں جاؤں گا۔ تو آپ نے وہیں قریب میں ایک مقام پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا کہ میں نے یہاں رہنا ہے، مکہ جاؤں گا کفار پکڑ لیں گے، مدینہ جاؤں گا تو سرکار کا معاہدہ کافروں کے ساتھ، تو سرکار تو ابھی مجھے لوٹا دی، پھر اگر جو لوٹا دیں گے سرکار، لہٰذا میں مدینہ نہیں جانا ہے، یہاں رہنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں وہ مقام جہاں پر تھوڑی دور پر سمندر بھی ہے، پانی کا علاقہ بھی ہے، اور وہ راستہ ملک شام کو جاتا ہے، تجارتی قافلے اس راستے سے سفر کرتے ہیں۔ آپ اس کے قریب میں پڑاؤ ڈالیے اور وہاں رہنے لگے۔ یہ خبر کافروں کو پہنچی کہ ابو بصیر نے ہمارے ایک سپاہی کو قتل کر دیا اور مدینہ بھی نہیں گئے، ایک مقام پر جنگل میں رہ رہے ہیں۔ اب وہ لوگ حضور کے پاس بھی آ کے شکایت نہیں کر سکتے کیونکہ مدینے کو تو اب آئے نہیں، تو مدینے کو آئے نہیں، تو اب حضور کی بارگاہ میں شکایت کرنے کا موقع ان کے پاس ہے نہیں۔ اب کافر حیران ہے کہ ہم اب کیا کریں۔ پیارے بھائیوں حضرت ابو بصیر جنگل میں رہتے اور وہیں پر جنگل میں کیا ملتا؟
پتے توڑتے، پتے کھاتے اور پانی کی تلاش کرتے، جہاں بھی پانی ملتا وہ پیے تھے، پانی نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، ویسے زندگی گزارتے. یہ بات مشہور ہو گئی اور اس کے بعد مکے کے اندر جو مسلمان تھے وہ مسلمانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ ابو بصیر کو حضور نے واپس مکے والوں کے حوالے کیا، تو ابو بصیر ایک کو مار کر وہ فلاں علاقے میں چلے گئے ہیں. تو وہ مسلمان جو مکے میں قید میں تھے وہ بھی مکے کی قید سے نکل کر، کافروں کی قید سے نکل کر ابو بصیر کے پاس جمع ہونے لگے. ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی، 6 آدمی، ہوتے 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 300 آدمی جمع ہو گئے. کتنے آدمی بولیے؟ 300 آدمی جمع ہو گئے. جب یہ خبر حضور کو پہنچی تو سرکار نے سامنے فرمایا کہ تم لوگ وہاں پر موجود ہو تو ہم مسلمانوں کے جو تجارتی قافلے اس علاقے سے گزرتے ہیں تو کفار ہمارے مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں، تو لہذا اب تم بھی جو کافروں کے تجارتی قافلے اس راستے سے گزرتے ہیں تم بھی ان کو لوٹ لیا کرو. وہ ہمارے قافلوں کو لوٹتے ہیں، تم ان کے قافلوں کو لوٹو. پیارے بھائیوں، اب مکے سے ملک شام جانے والے جو کافروں کے تجارتی قافلے تھے، اب حضرت ابو بصیر اور 300 صحابہ کرام مل کر ان قافلوں پر گھات لگاتے، ان پر حملہ کرتے، ان کا سارا مال لوٹ لیتے اور لا کر اپنے پاس جمع کر لیتے. اب ان کا راشن جمع ہو جاتا، کئی قافلے لوٹ لیے گئے. تو اب مکے والوں نے حضور کی خدمت میں خط لکھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ جو کوئی مکے میں مسلمان قید سے نکل کر بھاگے گا تو اس کو لوٹا دیا جائے گا، ہم یہ بات کو واپس دے رہے ہیں، ہم یہ بات کو واپس دے رہے ہیں. اب مسلمان جہاں چاہے جانے کو اعتراض نہیں، بس ایک آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ سے بات یہ ہے کہ ابو بصیر اور جتنے وہاں پہ لوگ جمع ہیں ان سارے لوگوں کا مدینے بلائیں، ان کو مدینے بلا لیجیے کہ ہمارے تجارتی خاتے لوٹ رہے ہیں، ہم بڑی پریشانی میں، ان کو بلا لیجیے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. ارے آواز نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. تو پیارے بھائیوں، رسول کریم علیہ السلام نے اپنے خادم کو بلایا اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا، اور حضرت ابو بصیر وہاں پر کئی سال گزارے، بیمار ہو گئے. ساتھیوں نے سمجھا شاید ابو بصیر وصال فرما جائے گا، اتنے شدید بیمار ہو گئے. تو آپ فرما دے کہ مجھے موت ہرگز نہیں آ سکتی، میں کتنا بھی بیمار پڑ جاؤں موت نہیں آئے گی، اس وقت تک موت نہیں آئے گی مجھے جب تک میرے آقا علیہ السلام کا خط مجھے نہ مل جائے. میرے آقا نے مجھ سے فرمایا تھا مدینے میں کہ اے ابو بصیر، میں خود تجھے بلاؤں گا، تو جب میرے آقا کا بلاوا آئے گا مدینے کا، اس وقت سے پہلے میں کتنا بھی بیمار پڑ جاؤں مجھے موت نہیں آئے گی. لوگوں نے کہا کہ ارے تم تو بالکل بیمار ہو، تم سے تو چلا بھی نہیں جاتا، تم سے تو بولا بھی نہیں جا رہا ہے، تم شدید بیمار ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ میرا ایمان ہے، میں نے اپنے کانوں میں سنا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے ابو بصیر، ایک وقت آئے گا کہ میں تجھے مدینے بلواؤں گا، تو وہ وقت ضرور آئے گا. تو پیارے بھائیوں، سبحان اللہ، وہ وقت آ گیا. رسول کریم علیہ السلام نے اپنے خادم کو بلوایا، خط لکھایا کہ اے ابو بصیر آؤ، میں تمہیں مدینے کی دعوت دے رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ دعوت نامہ لے کر وہ حضور کے غلام حضرت ابو بصیر کے پاس پہنچے، اور جیسے پہنچے اور پہنچ کے وہ حضور علیہ السلام کا مبارک خط ابو بصیر کے ہاتھ میں دیا. حضرت ابو بصیر شدید بیمار ہے، حالت بیماری میں آپ نے حضور کا خط اپنے ہاتھ میں لیا، رونے لگے. لیکن آج وہ وقت آ گیا، میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میں تمہیں بلواؤں گا، اللہ نے مجھے وقت دکھا دیا. وہ خط پڑھے اور پڑھ کر رونے لگے. اس قدر روئے روتے 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 وہیں پر جامع شہادت نوش فرمایا، وہیں پر ان کا وصال ہو گیا.
وہیں پہ انتقال ہو گیا. اور دیگر جتنے صحابہ تھے 300 صحابہ، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس خط کو دیکھ کر سب کے سب مدینے میں تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو میرے پیارے بھائیوں، کہ جو حضور اسلام سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کو ہر قسم کی آزمائش آتی ہے. ایسی بڑی بڑی آزمائش صحابہ نے اس کو جو ہے آزمائش میں کھڑے اترے. ایسا نہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، چلو جان دو جو بھی ہے کافروں کی بات مان لیں گے، ان کے بتوں کو مان لیں گے. نہیں، تکلیفیں برداشت کی، قید برداشت کی، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، سب کچھ برداشت کیا، لیکن آقا کا دامن نہیں چھوڑا، آقا کا دامن رحمت نہیں چھوڑا. اور ایک کافر ہو گیا، اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام مسیح رضوی ہے کہتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا رافضی تھا، کافر ہو گیا. اور جا کر بت خانے میں جا کر اس نے کفر کو اختیار کر لیا. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ اس نے کفر کو اختیار کیا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری چتا کو یہ فلاں شخص جو گستاخ ہے وہ بھی کافروں کا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میری چتا کو آگ لگائے. ارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو حضور کا دامن نہیں چھوڑا، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنا سب کچھ انہوں نے حضور کی محبت میں برداشت کیا. اور تجھے کیا ہوا؟ تجھے کیا ہوا؟ تو حضور کی شان میں گستاخی کر کے، قرآن پاک کی 26 آیتوں پر اعتراض کر کے، حضور کی شان میں گستاخی کر کے تو کافر اور مرتد ہو گیا. اور اسلامی سزا اس کی یہ ہے، کیونکہ یہ تو اسلامی ملک نہیں ہے ہمارا، بلکہ اب پوری دنیا میں کوئی اسلامی ملک باقی نہیں رہا. ہم مسلمان ملک ہیں، لیکن اسلامی شریعت جہاں پر نافذ ہو ایسا کوئی ملک ہے نہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور ہوگا، حضور کے دور میں اگر کوئی گستاخی کرتا تو اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جاتا. صحابہ نے کہہ کے بتایا کہ جو حضور کا گستاخ ہے، صحابہ نے اس کے سر کو قلم کر دیا. اور جس دور میں جب اسلامی سلطنت قائم رہی، اس دور میں جس نے بھی حضور کی شان میں گستاخی کی تو ان اسلامی ممالک کے خلفاء نے ان کے سر اتار دی، ان کی گردنیں مار دی. لیکن چونکہ اب یہ دور نہ رہا اور اب قانون کی بات کہی جاتی ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تو ٹھیک ہے. ہم قانون کے دائرے میں ہی مطالبہ کر رہے ہیں، ہم قانون کے دائرے میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے، اس پر مقدمہ چلایا جائے اور اس کو پھانسی دی جائے. یہ مسلمانوں کا مطالبہ ہے. ہم جا کے اس کو بھی نہیں مار رہے ہیں، ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو گرفتار کریں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے بے ادبی کی، اس نے گستاخی کی، یہ گستاخ رسول ہے. ہم قانون کے دائرے میں بات کر رہے ہیں، قانون کے دائرے میں بول رہے ہیں. اس کو جیل ہونا چاہیے اور اس پر مقدمہ چلنا چاہیے اور بس سریعام اس کو پھانسی کی دینی چاہیے تاکہ کوئی دوسرا شخص حضور کی شان میں گستاخی کرنے کی ہمت جرأت نہ کرے. پیارے بھائیوں، لیکن آج تو حالت یہ ہے کہ ہم ایسی کوئی ریلی وغیرہ تک میں جانے تیار نہیں، ایسا کوئی کام ہو وہاں پہ جانے کی ہمارے پاس ٹائم نہیں. ہم اتنے دنیا دار ہو چکے ہیں، اتنے دنیا میں ڈوب چکے ہیں، اس قدر دنیا میں منہمک ہو چکے ہیں کہ رسول کریم کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہے. حضور کی شان میں ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کے باپ کے بارے میں اگر کوئی یہ بات بولے آپ برداشت نہیں کر سکتے. اور رسول پاک کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی، آپ خاموش بیٹھے. جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اتنی محبت کرنے کا حکم دیا گیا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ جب تک تم رسول کریم سے محبت نہیں کرو گے
تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ شریعت ہے. اور اس رسول کی بے ادبی ہو رہی ہے, ان کی گستاخی ہو رہی ہے, اور ہم مسلمان خاموش. تو میرے پیارے بھائیوں, ہم کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. ہم کو جمہوری انداز میں ملکی قوانین کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ یہاں کا جو قانون ہے اور جو ہمارا جمہوری حق ہے, اپنے جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے ہم کو ظلم کے خلاف, حضور کے گستاخوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اٹھائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. پیارے بھائیوں, جن لوگوں نے حضور کی شان میں بے ادبی کی وہ تو کافر ہو گئے, اور جو گستاخی نہیں کرے, آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ہر ایک کو جینے کا حق ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, کافر ہو, نصرانی ہو, یہودی ہو. اللہ کا قانون ہے ہر ایک کو زندہ رکھا جائے, کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے بلا وجہ. لیکن جو مرتد ہو جاتا ہے, حضور کی شان میں بے ادبی کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, تو شریعت اس کو زندہ رکھنے کا حکم دیتی ہے, اس کو مارنے کا حکم دیتی ہے. شریعت میں اس کی سزا صرف موت ہے, اور کوئی سزا نہیں, صرف موت. ہم بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کو پھانسی دی جائے. پیارے بھائیوں, بہت سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے, اللہ کا انکار کرتے, بولے کہ نہیں ہم فلاں بت کو مانتے ہیں, ہم فلاں بت کو مانتے ہیں, ہم حضور کو نہیں مانتے, موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جینے کے حق سے محروم نہیں فرمایا, ان کو جینے کی اجازت اللہ رسول نے دی ہے. لیکن جب رسول کی بات آتی, اللہ کی توحید کی بات آئی, تو اللہ نے اجازت دی کہ اگر میرا انکار کرتے ہو, مجھے سجدہ کرنے کے بجائے تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. جب تم مرو گے, میرے پاس آؤ گے, تو تمہیں معلوم ہوگا کہ میرے ساتھ شرک اور کفر کرنے کا کیا عذاب ہے, میں تمہیں جب بتاؤں گا. لیکن جب میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو, میرے رسول کی شان میں اگر تم توہین کرو گے, تو تمہیں جینے کا حق نہیں ہے. اب تم زندہ نہیں رہ سکتے, تمہیں مرنا ہوگا, تمہیں موت آئے گی, تم کو مرنا ہوگا. تو میرے پیارے بھائیوں, جو حضور کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شدید عذاب ہوتا ہے. اور کوئی نہ کوئی عاشق رسول گستاخ کو ختم کرنے کھڑے ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص تھا کہ ہندو پاک آزاد نہیں ہوئے, اس سے پہلے کا غیر منقسم ہندوستان, اس وقت کی بات ہے کہ ایک شخص نے حضور کی شان میں بے ادبی کی, گستاخی کی, اس پر مقدمہ چلا, کورٹ میں ہے وہ, مقدمہ چل رہا اس کے اوپر, اور یہ بات پورے شہر کو معلوم ہے کہ آج اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. اب کیا فیصلہ ہوا یہ نہیں معلوم, اس کو بری کر دیں گے, اس کو پھانسی ہوگی یہ نہیں معلوم, لیکن آج اس کا فیصلہ ہے. تو ایک شخص جو ٹانگا چلاتا ہے, جس کا نام عبد القیوم ہے, ٹانگا چلاتا ہے, اس کو معلوم ہوا کہ آج کورٹ میں جو ہے بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے, اور جس نے حضور کی گستاخی کی ہے اس کے تعلق سے فیصلہ ہوگا, یا اس کو سزا ہوگی یا اس کو رہا کر دیا جائے گا, دونوں میں سے فیصلہ ہونے والا ہے. تو وہ اپنا ٹانگا لے کر کچہری کے کورٹ کے پاس آ گیا, اور کورٹ بھرا ہوا ہے, کورٹ بھرا ہوا ہے, کچہری کورٹ جو ہے بھری ہوئی ہے. تو وہاں پر اس نے اپنے ساتھ ہتھیار لایا چھپا کر کے, اور سیدھے کورٹ میں داخل ہو گیا, کورٹ میں داخل ہو گیا. اور جج اب اپنا فیصلہ سنانے والا ہے, جج فیصلہ سنانے والا ہے. عبد القیوم آگے بڑھا اور دیکھا کہ مجرم کون ہے یہاں پر, یہ کٹہرے میں ٹھہرا ہے, یہ مجرم ہے. آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر ہاتھ میں جو خنجر تھا, خنجر لے کر سیدھے اس کی گردن میں خنجر مارا, اور خنجر گردن سے نیچے اتار دیا, اور لاش تڑپنے لگی اور چند سیکنڈوں میں ٹھنڈی ہو گئی. عبد القیوم خنجر پھینک دیا, سیدھا اپنے آپ کو پولیس کے ہینڈ اوور کر دیا, بغیر کسی مزاحمت کے کہ ہاں میں نے اس کو قتل کیا ہے, میں نے اس کو قتل کیا ہے, کر لو مجھے گرفتار.
گرفتاری دے دی، اس کو جیل لے گیا گیا. اس کے بعد پھر مسلمان وکیلوں نے اس کی رہائی کرائی، بیل بولتے تھے، بیل ہو گئی. اب بیل ہو گئی، بیل ہونے کے بعد اب لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، بڑے بڑے وکلا، اے عبدالقیوم ایک بات بول دو کہ بس یہ قتل میں نے نہیں کیا، باقی ہم سنبھال لیں گے، ہم تم کو نکال لیں گے یہاں سے. تو جواب ایک ہی ہے کہ اے لوگوں، اے وکیل صاحب، زندگی بھر میں ایک نیکی کی ہے، بس یہ ایک نیکی کی بدولت میں جنت میں جانے والا ہوں. کیا مجھے اس نیکی سے پھرنے کو کہہ رہے ہو؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں پھروں گا میں اس سے. پیارے بھائیوں، جتنے دن ان کو رکھا گیا جیل میں، اتنے دن تک بڑے بڑے وکیل آ کر آپ سے کہتے رہے. غریب ٹانکا سکھانے والا شخص جس کو محلے کے لوگ بھی نہیں پہچانتے، جیسے گستاخ رسول کو وصل جہنم کیا، پورے شہر میں بلکہ پورے ملک بھر میں اس کا نام روشن ہو گیا، پوری دنیا نے جان لیا ایک عاشق رسول ہے جس نے گستاخ رسول کو وصل جہنم کر دیا. پورے اخبارات میں اس کی فوٹو چھپ گئی، مشہور کر دیا اللہ نے رسول. اور یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اس کی پھانسی کا دن آ گیا. اب لوگ رو رہے ہیں کہ آج پھانسی ہونے والی ہے، عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، ایک مسلمان کو پھانسی ہونے والی ہے. تو پیارے بھائیوں، عبدالقیوم نہ ان کے چہرے پر کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ڈر ہے، بلکہ خوشی خوشی تختے کر آگے بڑھ رہے ہیں. یہ آج تو میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ میں کہاں غریب ٹانگے والا، اور یہ مقام کہاں کہ مجھے آج اللہ کے رسول کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو رہی ہے. آج میں جام شہادت نوش کرنے والا ہوں. یہ خوشی خوشی تختے پر آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ تختے پہ لٹکا کر آپ کو پھانسی دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی. اور اس وقت تمام اخبارات میں یہ چھاپا کہ ایک عاشق رسول نے ایک گستاخ کو قتل کر دیا، اور اس مقدس جرم میں آج ان کو پھانسی دے دی گئی. تو میرے پیارے بھائیوں، ایسے عاشق رسول بھی ہر دور میں رہے ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے، صبح قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج ہم مسلمان رہ کر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا قتل کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. حیدرآباد میں کتنے قتل ہو رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، دوست کو قتل کر رہا ہے. یہاں ایک قتل، وہاں ایک قتل، یہاں ایک قتل. ارے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے بھائی؟ یہ قتل کرنا، ایک مسلمان کو ناحق مارنا اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بات ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب اس شخص کا ہوگا جو بے گناہ مارا گیا، مسلمان بے گناہ مارا گیا، اور جس نے مارا، دونوں کو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا. ان کا حساب اللہ سب سے پہلے دے گا. آج جو قتل ہو رہے ہیں، کوئی کسی کو پیسے دے کے قتل کرا رہا ہے، زمینات کے معاملے ہیں، زمینات کروڑوں کی زمینیں ہیں، چلو اس کا مرڈر کرا دو، پیسے دے کے اس کو قتل کرا رہے ہیں. تو اس کے قتل میں ایک نے پیسے دیے، ایک نے جو ہے اس کا ایڈریس دیا، ایک نے مارا، ایک نے اس کا کیس لڑا، یوں جتنے اس کے قتل میں شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اوندھے منہ داخل جہنم کر دے گا. تو کسی کا قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہم ایسے گناہوں میں پڑے ہیں، اور کفار حضور علیہ السلام کی عظمت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، حضور کی شان میں توہین کر رہے ہیں. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو چند پیسوں کی خاطر، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر. پیارے بھائیوں، کیا ہو گیا مسلمان؟ کیا ہمیں مرنا نہیں؟ رسول خدا کو منہ دکھانا نہیں؟ خبر میں، اندھیری خبر میں کیا ہمیں جانا نہیں ہے؟ ہم کیوں غافل ہو گئے؟ میرے پیارے بھائیوں، اس غفلت بھری زندگی سے ہمیں اٹھنا ہوگا، اس سے نکلنا ہوگا، اور رسول کریم علیہ السلام کو تسلیم کی تعلیمات کو اپنے اوپر لازم کرنا ہوگا. اور یہ نہیں کریں گے تو نہ اللہ کا نقصان ہے، نہ رسول خدا کا نقصان ہے. نقصان ہمارا ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا. ہم جب مریں گے، موت آئے گی،
خبر پہ جائیں گے تو وہاں پر روئیں گے، چلائیں گے، پچھتائیں گے، تڑپیں گے، کوئی مدد نہیں ملے گی کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا، جو ہم نے فصل، جو ہم نے بیج بوئے وہی فصل کاٹنی ہوگی۔ تو دنیا میں اگر ہم نے گناہ ہی گناہ کرتے رہے تو یہ گناہوں کی فصل یہ بڑی ہوگی، یہ فصل کاٹیں گے قبر میں جانے کے بعد، جب سانپ آئیں گے اور بچھو آئیں گے، یہی تو فصل آ رہی ہے جو ہم نے بیج بوئے، ادھر قتل کروائے، ادھر شراب کا اڈا ہے، ادھر سود کا کاروبار چل رہا ہے، ادھر نعوذ باللہ جسم فروشی کا کاروبار چل رہا ہے، معاذ اللہ، ایک طرف غنڈہ گردی چل رہی ہے، گھروں پر زمینوں پر قبضے کا معاملہ چل رہا ہے، قبضے کر لیتے زمینوں پر، ایک کی زمین ایک کو بیچ دیتے ہیں، پیسہ لینے کے کھا جاتے ہیں، واپس نہیں کرتے، طرح طرح کی دادا گیریاں چل رہی ہیں۔ یہ جو بیج بوئے جا رہے ہیں نا آج، یہ قبر میں اس کی فصل آئے گی، جب فصل آئے گی تو یہ فصل سے کیا نکلے گا؟ سانپ نکل آئے گے، بچھو نکل آئیں گے، آگ نکل آئے گی، یہ فصل وہاں پر کٹے گی قبر میں۔ پھر میدان محشر میں جب فصل بڑھے گی تو میدان محشر میں شدت کی پیاس، 50,000 سال کا دن ہے، جسم پر کپڑا نہیں، پیر میں چپل نہیں، کوئی سایہ نہیں، پینے کا پانی نہیں، مجرم کھڑے ہیں یہاں، چہرہ کالا پڑ گیا ہے، اور جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، نمازوں کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کیے، رزق حلال کمایا، اسی میں سے صدقہ کیا، عرش کے سائے میں ہے، آقا کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کے جام عطا ہو رہے ہیں، چہرے روشن ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا مژدہ سنایا جا رہا ہے۔ تو آج جو ہم بیج بو رہے ہیں، کل قبر میں، میدان محشر میں یہی فصل کاٹنی ہوگی پیارے بھائی۔ تو خدا اپنی زندگی کو غنیمت جانے اور قبرستان کا دورہ کرتے رہیں، قبرستان کی زیارت کرتے رہیں۔ بہت سارے خوبصورت نوجوانوں کی خبریں بنی ہیں، بہت زیادہ باڈی بلڈر آج زمین کے نیچے پڑے ہیں، بہت زیادہ مالدار آج زمین کے نیچے پڑے ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے طاقت والے آج زمین کے نیچے پڑے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم بھی زمین کے نیچے جانے والے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم بھی اندر جائیں گے۔ تو لہذا کوشش فرمائیں کہ آقا کی سنتوں کو سیکھیں، نماز کو سیکھیں، فجر کے وقت مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنے کا ذہن بنائیں، کر محنت کھانے مت۔ آج فجر میں اٹھیں، آج محنت کریں گے تو قبر میں جو ہے انشاءاللہ نعمتیں ملیں گی، جنت کی کھڑکیاں کھولتی جائیں گی، جنت کی نعمتیں اس کی خبر میں آئیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج تحریک اسلامی یہی پیغام دینا چاہتی ہے ہر مسلمان کو کہ ہر مسلمان اپنے رسول سے سچی محبت اس کو مضبوط کرے، چہرے پر داڑھی کا نور سجائے، کسی تانا دینے والے کے تانے سے گھبرائے نہیں۔ تانے دینے والے ویسے تانے دیتے رہتے ہیں، آپ کتنے بھی اچھے کام کریں گے، تانے دینے والے ان کی زبان کبھی رکنے والی نہیں۔ آپ اگر دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگی آپ سے۔ آپ اگر بہت زیادہ لوگوں پر مال خرچ کریں گے یا سب مجھ سے محبت کریں، لوگ کہیں گے بڑا ریاکار ہے۔ آپ کسی سے اچھی بات کریں گے لیکن چاپلوس قسم کا آدمی ہے، یا آپ کسی کی مدد کر دیں گے تو بولیں گے ایسی مدد کرتا لوگوں کو بولتے پھرتا اس کے بعد۔ آپ کچھ بھی اچھا کام کریں گے تو کبھی بھی دنیا والے آپ کو کوئی نہ کوئی عیب نکال کے بتائیں گے، ارے ایسا ہے، وہ فلاں ہے، دکھاوا کرتا ہے، یوں ہے یوں ہے یوں ہے۔ تو دنیا والے کبھی راضی نہیں ہوتے، تو ہمیں راضی بھی نہیں کرنا دنیا والوں کو، تو ان کو چھوڑ دیا۔ اب ان کو راضی کریں گے، آپ بولیں گے یار دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہمارے پاس ایک ڈائلاگ ہے، لوگ کیا بولیں گے، میں داڑھی رکھوں گا، امامہ مانوں گا، ارے لوگ کیا بولیں گے، ارے کون سے لوگ ہیں آخر یہ، اور کیا بولنے والے ہیں آخر یہ، آج تک سمجھ میں کسی کو بھی نہیں آیا، وہ کون لوگ ہیں اور کیا بولیں گے، پھر آپ کا کیا نقصان ہوگا، یہ قبر میں سمجھ میں آئے گا۔
نہ قبر تک نہ کوئی لوگ آئے, نہ کوئی کچھ بولے, نہ ان کا کوئی نقصان ہوا. بولنے والے بہت کچھ بولتے ہیں, ہوتا کیا ہے اس سے, کیا ہوتا ہے بولیے؟ اگر وہ آپ کو بولے کہ یہ کیا کر لیا یار, یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی, ارے تیرے ہاتھ میں تو ذکر کی تسبیح ہے, ارے بھائی کچھ بات کر یار, بات ہی نہیں کر رہا, خالی تسبیح پڑھ رہا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے, کیا ہے یار یہ؟ ایسا تو نہیں اسلام, یہ ہے وہ ہے, 10 باتیں لوگ کہیں گے, اس کے بعد پھر بولیں گے, پھر بولیں گے, پھر بولیں گے, 10 وقت بولیں گے, بعد میں بولیں گے یار اس کو بولنا ہی بیکار, بولنا ہی چھوڑ دیں گے. تو دیکھو ہمارے اسرائیلی امامہ باندھتے ہیں, ماشاء اللہ امامہ باندھتے ہیں, سر پر امام کا تاج سجا ہوا ہے, کوئی دیکھنے والا دیکھے گا کہ بڑے ریاکار ہے, کوئی بولتا ہے ماشاء اللہ یہ عمر میں یار ماشاء اللہ کتنا اچھا دکھ رہا ہے. تو جس کے جو جیسا ہوتا ہے نا اس کی زبان سے ایسے باتیں نکلتی ہیں. کوئی ریاکار کرو تو سمجھ لے اس کے دل میں گندگی ہے, کوئی تعریف کر رہا سمجھ لے کہ اس کا دل پاک ہے, بولے کچھ نہیں اس کو, کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے, ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے, ہمارا عمل ہماری خبر میں آنے والا ہے. تو ان کے تانے دینے والوں سے گھبرا کر اپنی خبر کو جہنم کا گڑھا بنانا کوئی عقلمندی نہیں ہے, بلکہ عقلمندی یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھانا ہے. خبر میں آپ کا تشریف نہیں ہے, خبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں, گھر فرشتے کو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اے فرشتوں کیوں اٹھانا, حضور کے قدموں میں گرا ہوں. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, آج ہمارے پاس بہت زیادہ وقت موجود ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, موت کی کوئی گارنٹی نہیں کہ موت کب آئے گی. یہ کل جمعہ کا دن ہے, ہم سوچ رہے ہیں کہ جمعہ پڑھ کے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے. اگر رات میں سوئے صبح اٹھے تو جمعہ کر نہیں ملا, لوگ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی اٹھ فجر کا وقت ہے, اور بھائی سو رہا ہے, ہاتھ ڈھیلے پڑے ہیں, ناک کے پاس جا کے دیکھا کہ سانس چل رہی ہے نہیں, تو دیکھا کہ کوئی سانس وغیرہ نہیں چل رہی. ارے اچھا سویا تھا رات میں, یہ کیا ہوا صبح میں اٹھ رہا ہے. اب بات مشکل ہو جائے گی, ارے فلاں صاحب کا بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ فلاں صاحب کا فلاں رات کو انتقال ہو گیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اخبار میں بھی آ جائے گا, سوشل میڈیا پر بھی اس کے چاہنے والے ڈال دیں گے, واٹس ایپ پر خبر پہنچا دی جائے گی دوستوں رشتہ داروں میں پہچان والوں میں, فلاں صاحب کا رات میں انتقال ہو گیا. ذہن میں یہ تھا زندگی پڑی ہے, ابھی تو کوئی اور زندگی پڑی ہوئی ہے, بعد میں جو ہے امامہ بننا ہے, سوچ کے رکھا ہوں میں امامہ بننا ہے, آپ میں انتقال ہو گیا. سوچے تھے اصل آپ میں گزر گئے. تو میرے پیارے بھائیوں, بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بہت کچھ سوچے ہوئے ہیں, ان کے سوچتے سوچتے زندگیاں گزر رہی ہے, سوچ رہے ہو ان کی زندگی ٹرین چل رہی ہے, ٹرین گاڑی جا رہی ہے, وہ سمجھ رہے کہ بس میں اسے سوچتے رہوں گا. آپ سوچتے رہیے, آپ کی گاڑی جا رہی ہے, جب اسٹیشن آئے گا موت آئے گی اترنا پڑے گا. بولے کہ اتنی نہیں اترنا ہی پڑے گا, آپ نہیں اترنے جائے گا تو اتار لیا جائے گا, تو آپ کا ٹائم آ گیا. جب ملک الموت آئیں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ اچھا ان کو تھوڑا اور سوچنے کا ہے, کرنے والے لوگ ٹھیک ہے ان کو کرنے دو کہ جائیں گے لوگ, تیرا ٹائم ختم ہو گیا, روح نکال لیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں, اللہ نے جو وقت دیا ہے, مہلت دی ہے, یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اللہ نے وقت دیا ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی انتقال کر جاتے ہیں, 5 سال کا بچہ انتقال کر گیا, 3 سال کا بچہ اوپر سے گرا انتقال ہو گیا. 3 سال 5 سال کیا ان کے ماں باپ پر گزرتی ہوئی اندازہ لگائیں. تو ایسا نہیں کہ بڑھاپے تک زندہ رہتے ہیں, کمر چھوٹ گئی صاحب, داڑھی سفید ہو گئی, اب یہ تھوڑی دیر میں انتقال کرنے والے ہیں. تو ایسے آپ کو بہت کم نظر آئیں گے ضعیف نظرات آج کل, کیونکہ لوگوں کا کھان پان, سونا اٹھنا بہت مختلف ہو گیا ہے. 80-90 سال تک کوئی نہیں جا رہا ہے, ابھی 60-70 سال میں لوگ دنیا سے پردہ کر رہے ہیں. کوئی گارنٹی نہیں موت کب آنے والی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنت ہے
اس کو سیکھیں، علم حاصل کریں. آج علم سے اتنے دور ہم ہو چکے ہیں کہ مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت میں جو مال ہے وہ کیسے تقسیم ہوگا وہ نہیں معلوم. والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، اب وہ والد صاحب کی جو جائیداد ہے بیٹوں کو کتنا ملے گا بیٹیوں کو کتنا ملے گا. بالوں ٹھہر جاتے ہیں بیٹے کہ بیٹیوں کو کچھ نہیں دیں گے. بھائی بیٹیوں کی تو شادیاں ہو گئی، بیٹیوں کا کیا ہے؟ اب جو بھی ہے بیٹوں کا. تو ایسا عقیدہ کافروں کا عقیدہ، کافروں کا طریقہ ہے ایسا. اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب باپ مر جاتا تو باپ کا جو پیسہ ہوتا، جو اس کی دولت ہوتی، جائیداد ہوتی، وہ اس کے بھائی لے لیتے. اولاد کو کچھ بھی نہیں ملتا، اولاد کو کچھ بھی نہیں ملتا. اور یہاں کے جو کفار ہیں ان کے پاس یہ قانون ہے کہ باپ مر جائے تو بیٹی کو کچھ نہیں دیا جائے گا، جو کچھ دیا جائے گا بیٹے آپس میں بانٹ لیں گے. بیٹی کو کچھ نہیں، بیٹی کی شادی کر کے دے دیے، بیٹی پرائی ہو گئی، اب پرائی بیٹی کو کچھ نہیں ملے گا. یہ یہاں کے کافروں کا طریقہ ہے. اور جب اسلام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے شریعت میں یہ قانون رکھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد میں اس کی بیوی کا بھی حصہ ہوگا، اس کی بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا، اس کے بیٹوں کا بھی حصہ ہوگا، سب کا حصہ ہوگا. ایسا نہیں کہ میں کھا جاؤں گا، میں لے لوں گا، ان کو دے دوں گا، ان کو ان سے کھا جاؤں گا. یاد رکھیں اگر کسی بہن کا حصہ کوئی کھا لے، میں بھی بیٹی کو شادی کر کے دے دی، ابا 10 لاکھ کی شادیاں کرے، 20 لاکھ کی شادیاں کرے، ہماری شادی تھوڑی دیر ہم تو کما کے کریے شادی. تو باپ کی زیادہ 10 ہوتے بیٹیوں کی شادیاں کرے، اب ان کو کیوں دینا؟ نہیں، شادیاں کرے اپنی جگہ پر شادیاں. اس کے باوجود بیٹی کو حصہ دینا ہوگا. اگر نہیں دیں گے آپ بولیں گے ہم پورے بھائی ہیں، ایک طرف اتحاد کر کے قائم ہو گئے، بولے کہ پورے 4 بھائی کے 4 بھائی کھڑے ہیں، 4 بہنوں کو لے لیتے. تو پیارے بھائیوں آج تو جو ہے آپ بڑے طاقتور ہیں، کل یہ بہنیں سگی بہنیں جن کا حق تھا، باپ کی جائیداد میں حق تھا، آپ نے ان کو نہیں دیا، یہ بہنیں قیامت کے دن کھڑی ہو جائیں گی اللہ کے حضور کہ اے اللہ یہ ہمارے بھائی، انہوں نے ہمارے باپ کی جائیداد میں ہمارا حصہ جو تو نے لکھا تھا، جو تو نے دینے کا حکم دیا تھا، ان لوگوں نے ہمیں نہیں دیا. آج ہم انصاف چاہتے مولا، ہم بڑی پریشان تھی، ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، ہمارے بچے بیمار تھے، میں بیمار تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن یہ میرے بھائیوں نے مجھے پیسے نہیں دیے مولا، میں بڑی پریشان رہی. آج انصاف کا دن ہے مولا، آج مجھے انصاف ملا. تو پیارے بھائیوں وہاں پر معافی تلافی کچھ نہیں ہوگی. بھائی آ کر بہن سے کہے گا کہ میری بہن مجھے معاف کر دے، دیکھ دنیا ختم ہو گئی، معاف کر دے بہن، تو بہن کبھی معاف نہیں کرے گی کہ دیکھ بھیا آج تو آپ سے انصاف کا دن ہے، اللہ سے انصاف ہوگی آپ کا، تو بہن کبھی معاف نہیں کرے گی، بہن لے گی وہاں پہ حصہ. تو میرے پیارے بھائیوں آج اللہ نے جو قانون رکھا ہے قرآن کے اندر، اس قانون کو اپنے گھروں میں نافذ کرنا ہوگا. آج وہ قانون کو نافذ نہیں کریں گے اور بہنوں کا حق مار کر کھا جائیں گے، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں گے، اپنی جائیدادیں بنائیں گے، بہنوں کا حق مار کے اپنے پلاٹ خرید رہا ہے، بہنوں کے حق مار کے اپنی بلڈنگوں پہ بلڈنگیں خرید کر رہا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر رہا ہے، بہن کا حق مار دیا. پیارے بھائیوں نہ وہ شادیاں ٹکے گی نہ وہ جائیداد ٹکے گی. کل قیامت میں وہ بہنیں کھڑی ہو جائیں گی کہ اے اللہ یہ ہمارا بھائی بہت ستایا، آج ہم کو اس کا حق دلا. وہ بھائی کے پاس کوئی نیکی نہیں، بہنیں بولیں گے لاؤ نیکی لاؤ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اپنی نیکیاں ان کو دو. بھائی کہے گا مولا میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں دینے کے لیے. تو پیارے بھائی بارہ یہ حدیث شریف میں نے سنایا ہے کہ وہ ظالم جو ہوگا، جس نے مال دبایا ہوگا، تو وہ جو مظلوم ہیں جن پر ظلم ہوا، وہ اپنے گناہ
اس کے سر پر ڈالیں گے. میرے پاس کتنے گناہ ہیں, نیکیاں اتنی ہیں, گناہ اتنے ہیں, یہ سارے گناہ میں اپنے بھائی کے سر پر ڈالوں گی. تو بہن اپنے سارے گناہ اپنے بھائی کے سر پر ڈالے گی. اور جو اتنی نیکیاں ہیں, نیکیاں اتنی گناہ اتنے تھے, اب گناہ پورے چلے گئے, نیکیاں اتنی ہیں, تو نیکیاں میرا بیڑا پار ہے. اتنی نیکیاں میرے پاس ہیں, گناہ تو ہے ہی نہیں. اب میرا میزان ہوگا, اب نیکیاں گناہ تولے جائیں گے میزان عمل پر, تو گناہ تو ہے ہی نہیں, سارے گناہ بھائی کے سر پر ڈال دی. اب کوئی گناہ میرے پاس نہیں. اب یہ تھوڑی سی جو نیکیاں ہیں, یہ میرے نیکیوں والا پڑھنا بھاری کرنے کے لیے کافی ہے. اب میں جنت میں جاؤں گی. بھائی رو رہا ہے, یہ بہن اپنے گناہ میرے سر پر ڈال رہی ہے, وہ بہن, یہ بہن, یہ بہن, اور وہ غریب مسلمان, وہ پڑوسی, وہ دوست جس کو ڈبانا تھا, سب آئیں گے, اپنا گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ڈالیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اب یہ بدنصیب جو آج بڑے پیسے کما کے بڑا مالدار ہو گیا, 50 لاکھ کی کار میں پھرتا ہے, 5 کروڑ کی کار میں پھر رہا ہے, ہیلی کاپٹروں میں پھر رہا ہے, بڑے آرام کا گھر بنا لیے, بڑے آرام کی زندگی گزار رہا ہے, بڑے اس کے باڈی گارڈ ہیں, ارے آتا ہے تو بڑی دھوپ سے آتا ہے, یہ ہے وہ ہے, کروڑوں پر والا ہے. حدیث پاک میں کہ جو شخص جتنا زیادہ دنیا میں منہمک تھا, جتنا زیادہ عیش و عشرت میں تھا اور اللہ کا نافرمان تھا, قیامت میں جب آئے گا تو فرشتے اس کو جب جہنم کے ایک جھولے پر بٹھا کر جھولا دیں گے, ایک جھولا دے کر پوچھیں گے جھولا کیوں جا گیا, کیوں آیا. فرشتے روکیں گے, پوچھیں گے کیا تجھے کبھی آرام, راحت, سکون ملا, کیسا رہا جھولا؟ تو کہے گا ایک جھونکے میں, جھولے کے ایک جھونکے میں کہے گا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی آرام پایا ہی نہیں. ساری زندگی کا آرام بھول جائے گا. موت کے بعد میدان قیامت کے روز جہنم کا ایک جھونکا جو ہے 70-80 سال کی زندگی کا سارا عیش و آرام بھلا دے گا, اور اس کو بس تو ایک جھولے میں عذاب یاد رہے گا. اور جب ایک غریب آدمی زندگی بھر پریشان رہا, جنت میں جائے گا, ایک جھونکا اس کو دیا جائے گا. ایک جھونکا دینے کے بعد فرشتے پوچھیں گے کیسا لگا؟ کہے گا خدا کی قسم کبھی تکلیف, رنج, غم دیکھا ہی نہیں. جبکہ 70-80 سال زندگی میں روزانہ پریشان تھا, بیمار پڑ گیا, دواخانے جانے کے پیسے نہیں, سرکاری دواخانے میں دھکے کھاتے کھڑا ہوا ہے, ڈاکٹر علاج نہیں کرتا, اسکول میں, سرکاری اسکول میں تعلیم نہیں ہوتی اس کے بچوں کی, اس کے پاس اچھا کھانا نہیں ہے, اچھا لباس نہیں ہے, زندگی بھر خرچ میں ڈوبا رہا. ہر پیسے والا, ہر طاقت والا ڈراتا, دھمکاتا, روک جگاتا, زندگی بھر ہر کے سامنے جھکتا رہا. پیسہ نہیں اس کے پاس, اس کو جھکنا پڑے گا. زندگی بھر ٹٹیوں میں رہا, لیکن جیسے موت آئی اور نیک تھا, صابر و شاکر تھا, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا, صبر کرنے والا, کوئی بڑی بات بول دیا صبر کر لیا, کوئی بات نہیں, اللہ دیکھ رہا, اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں. اب جنت میں ایک جھونکا جو لیا نا, زندگی بھر کے تمام غم بھول گیا, ہر تکلیف بھول گیا, اور کہنے لگا فرشتوں سے میں نے تو کبھی غم دیکھا ہی نہیں, غم دیکھا ہی نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, وہ آخرت, اس کو کہتے ہیں آخرت, وہ ہے آرام کی جگہ جہاں پر کام کرنا نہیں ہے, کچھ جاب کرنا نہیں ہے, ڈیوٹی نہیں ہے, کاروبار کرنا نہیں ہے, وہاں پر جو کر رہا ہے اس کی کھیتی یہاں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی امت کو میرا سلام پیش کر دیجیے اور کہیے کہ جنت کی زمین بہت اچھی ہے اور یہاں پر درخت لگائیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جنت کی زمین پر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. آپ کی امت کو میرا پیغام پہنچا دیجیے یا رسول اللہ کہ ہر سبحان اللہ پر, ہر الحمدللہ پر, ہر اللہ اکبر پر, ہر لا الہ الا اللہ پر جنت میں
اس کہنے والے کے لیے، آپ کے امتی کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ کب تک ہے؟ جب تک سانس چل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کب تک ہے؟ سانس چل رہی ہے. سانس ختم تو اپنا سبحان اللہ کہنے کا وقت ہے، الحمدللہ کہنے کا وقت ہے. اب آپ کا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا رہا ہے، آپ کا گیا وقت. اب آپ کے لیے دوسرے پڑھ رہے ہیں. یہ سارے سبب کے لیے پڑھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے. فاتحہ سے میں لوگ آنے کو تیار نہیں. آج ڈائریکٹ اپنے سامنے کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ کہ شام میں گھر کو چلے گا، مغرب کھانا کھا لیں گے. پہلے تو ہوتا تھا بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگ جمع ہو کر ختم قرآن کے لیے قرآن پڑھتے تھے لوگ. آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. تدفین میں آتے ہیں، ختم. اس کے بعد فاتحہ وغیرہ میں آنے کا سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے. چند لوگ آ جاتے ہیں بس. تو میرے پیارے بھائیوں، مرنے کے بعد دوسروں کی محتاجی سے پہلے ہم اتنی تیاری کر لیں، اتنا تیار کر لیں، اتنی زبردست تیاری کر لیں کہ مرنے کے بعد بھی نیکیاں آپ کے ہمارے عمل میں یہ کام کرنا ہے. اور آپ نے اس کا نسخہ بتایا کہ 3 کام ایسے ہیں. آخری بات کر کر اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بندے کو ثواب ملتا ہی رہتا ہے. بلکہ نماز روزے وہ تو نہیں کر سکتا، وہ تو اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. 3 کام سرکار نے فرمائے. ایک فرمایا علم جو چھوڑ کر مرا، جیسے عالم دین ہے، بچوں کو تعلیم دیتا ہے، حافظ قرآن ہے، بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے، عالم دین بناتا ہے، دین سکھاتا ہے، لوگوں کو مسائل بتاتا ہے، کتابیں لکھتا ہے. لوگ کتابیں پڑھ کر نمازوں کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں، روزوں کے تعلق سے، زکات کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، عمرے کے تعلق سے کتابیں ہوتی ہیں. تو یہ جو علم جو چھوڑ کے مرا، تو اس سے جو لوگ نفع اٹھاتے ہیں، اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی قبر میں ملتا رہتا ہے. دوسرا فرمایا کہ صدقہ جاریہ، جیسے مدرسہ بنا دیا، سبیل لگا دی، پانی کی بور ویل لگا دی، مسجد بنا دی، مسافر خانہ بنا دیا، تو جتنے لوگ نفع اٹھائیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. مسجد بنا دی، مسجد تو صبح قیامت تک رہے گی. جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اتنا ثواب. مسلسل لے کر چل رہی صاحب، نیکیوں کا میٹر پڑا ہوا ہے، فرشتے لکھتے چلے آ رہے ہیں. رکنے والا ہی نہیں ہے وہ، یہاں تک کہ قیامت کا دن قائم ہوگا جب تک یہ چل رہا ہے. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد. کیا فرمایا؟ نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، ایصال ثواب کرتی رہتی ہے. یہ 3 نیکیاں ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اور بعض بدنصیب ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا کے اندر گناہوں کے اڈے چھوڑ کر مرے، سنیما ہال، شراب کا اڈا، جوئے کا اڈا بنا دیے، زنا کاری کا اڈا آباد کر دیے. وہ چل رہا ہے، شراب خانہ چل رہا ہے، جوئے کا اڈا چل رہا ہے، سود کا کاروبار کا آفس ڈال دیے، رہن سینٹر بنا دیے، چل رہا ہے. والد صاحب کرتے تھے، والد صاحب ادھر کے بیٹے کر رہے ہیں. والد صاحب مٹی پہ پیسہ دیتے تھے، اب بیٹے بھی مٹی پہ پیسہ دے رہے ہیں. چل رہا ہے سلسلہ. وہ تو مر گئے لیکن اب ان کا گناہ ہے جاریہ، ایک ہے ثواب جاریہ. اب یہ کیا ہے؟ بولیے، گناہ جاریہ. بعض بدنصیب ایسے بھی ہیں کہ گناہ جاریہ کر کے مر جاتے ہیں. اب وہاں پڑے ہیں، ان کے گناہ بڑھ رہے ہیں، مسلسل ادھر کا میٹر چل رہا ہے، ادھر کے فرشتے لکھتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل قیامت تک میٹر چل رہا ہے. کتنی بدنصیبی کی بات ہے پیارے بھائی. آئیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں رحمت، عافیت اور رزق حلال عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.